چلیے السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما جناب عثمان سعید بصر صاحب. بصر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں رحیلہ خادم حسین صاحبہ. رحیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلی دفعہ ویسے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم، لیکن آپ نے پاکستانی رنگ پہنا ہے، اس لیے آپ کو نے جتنی دفعہ آپ نے ہمیں وعدہ کر کے وعدہ خلافیاں کی سب آپ کو معاف. وقار ستی صاحب ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار. وقار بھائی بہت شکریہ. اصل میں میری غربت اتنی زیادہ ہے اور ہم سب کی غربت اتنی زیادہ ہے کہ میرا دل تھا کہ پھر آج کا پروگرام جو ہے وہ غربت کے مرثیے سے شروع کروں گا، لیکن وقار ستی صاحب کیونکہ ایک بڑے متحرک صحافی ہیں اسلام آباد کے چوراہوں پر اور خبر ڈھونڈتے رہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا نہیں جی آج وڈی خبر جڑی ہے نا وہ پی ٹی آئی کے استعفے نے. اچھا کیوں لگتا ہے وقار بھائی کہ پی ٹی آئی کے استعفے آپ کو بڑی خبر لگتا ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبر ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ عدنان صاحب. خان صاحب نے جو گزشتہ کچھ عرصے سے ایک نیا نیریٹو وہ بنایا تھا، اس پر انہیں پے در پے اور یکے بعد دیگرے انہیں شکست کا یا ناکامی کا سامنا ہے. پنجاب اسمبلی ہو، خیبر پختونخوا اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی میں جو ایک عرصے سے وہ اپنے ارکان کے ساتھ اپریل کے بعد یہاں نہیں آئے اور تمام مراحتیں لے رہے ہیں. لاجز میں بھی وہ موجود ہیں، وہ منسٹر انکلیو میں وہ موجود ہیں، اور ان کے جو گھر ہیں یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں. ایون کہ جو روزانہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی منسٹر انکلیو میں ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں ابھی. اب یہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جا کے قومی اسمبلی میں ہمارے استعفے قبول نہیں ہو رہے. بھائی استعفے کیسے قبول ہوں گے؟ قانون لا اور لا آف لینڈ یہ کہتا ہے کہ انڈیویجولی ہر بندہ آئے گا اور آ کے ویٹ کرے گا، اسپیکر کو وہ یہ مطمئن کرے گا کہ میں کیوں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو وہ اس طریقے سے نہیں وہ آ رہے تھے، وہ پورے جتھے کی وہ اس کی صورت میں اور جو ایک پورے گروپ کی وہ شکل میں آ رہے تھے. میری اس معاملے میں نے بہت سارا جو قومی اسمبلی جو سیکریٹریٹ کا سٹاف سمیت اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے پوچھا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 20 سے زائد لوگوں نے تو ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دینا چاہتے، ہمارا یہ جو ہے یہ اجتماعی فیصلہ تھا اور ہم پہ امپوز کیا گیا ہے. جس کی ایک واضح مثال شکور شاد موجود ہے جو لیاری سے وہ ایم این اے تھے. انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے کہا جی کہ ہمارا تو میں تو نہیں دینا چاہتا، اور ابھی بھی 20 سے زیادہ لوگ ایسے وہ موجود ہیں. اب کل چونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی تھی اور اسپیکر لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں موجود تھے، تو کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب ہم جب بھی آ کے تو ویٹ کروانا چاہتے ہیں اپنے استعفے تو وہاں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور ہم سے دھوکہ کیا جاتا ہے. راتوں رات اسپیکر واپس آئے، صبح 10:30 بجے کے یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے تھے اپنے وہ چیمبر میں، اور 12:30 بجے انہوں نے عامر ڈوگر صاحب کو جو چیف ویب ہیں ان کو کہا جی کہ آپ آئے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم آج نہیں آتے، ہم کل 11 بجے آئیں گے. تو اب یہ ہے کہ وہ اسپیکر نے تو بڑا واضح یہ کر دیا ہے کہ میں انڈیویجولی جب تک مطمئن نہیں ہوں گا میں یہ منظور نہیں کروں گا. اور دوسرا کہ ان کیس اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیں گے، ہر بندہ اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دے گا کہ میں کس لیے جو ہے وہ استعفیٰ دے رہا ہوں. اور اس کے بعد اگر یہ کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو وہی جو اسٹامپ ہے نا جو ایک اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوگی وہ یہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ عدالت میں پیش کرے گا. ویری ڈیٹا یہ تو آپ کی خبر ہے اور جو آپ جس کی کہہ رہے ہیں کہ تصدیق، اور آف کورس مجھے بھی پتا کہ یہی انفارمیشن ہے جو آپ دے رہے ہیں. عثمان بصرہ صاحب استعفے خان صاحب دینا چاہتے ہیں، ایک اتنا بڑا یہ تو بس جو وقار ستی صاحب نے ایک خبر دی یا انفارمیشن جو دی، آف کورس یہ ہر جگہ ہر ایک کو پتہ بھی ہے. اسپیکر آفس سے بھی یہ بات آ گئی تھی کہ جو بات ڈوگر صاحب سے ان کی ہوئی تھی. پر پرابلم یہ ہے سر، نیشنل اسمبلی کا استعفیٰ اپنی جگہ، اس پہ ایک آپ کا الگ سے سٹینڈ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے، اسپیکر کہتا ہے الگ الگ سے آئیں. دوسری جانب آپ نے ایک بہت بڑا مارچ کیا بصرہ صاحب، اور میرا خیال میں آپ کے پولیٹیکل کریئر میں اس مارچ میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے آپ کا کہ آپ لمحہ بہ لمحہ خان صاحب کے ساتھ رہے. اور وہ جو ایک بڑا لمبا چوڑا جو مارچ تھا وہ شیر شاہ سوری کی طرح وہ لیفٹ رائٹ جاتا ہوا روڈوں پہ، اس میں ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا. وہ اختتام اس بات پہ ہوا فیض آباد پہنچتے جو فیض یاب ہوا وہ کہ ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، تمام صوبائی اسمبلیوں سے. تو وہ نکلنے میں بھی آپ لوگوں نے اتنا ڈیلے کر دیا. استعفیٰ دینا تو ایک عام سی بات ہے سر، ایک صفحہ اٹھائیں، ریزگنیشن لکھیں اور اسپیکر کو جا کے استعفیٰ پیش کر دیں. ایک اتنی سادہ سی بات کو میرے بھائی آپ نے اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسئلے کہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ کی سیاست کی وجہ سے ملک کے اندر سیاسی بحران کھڑا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ملک کے معاشی بحران تو پیچھے رہ گئے ہیں. تو کیوں پیچھے رہ گیا نا؟ آپ کیوں آج معاشی بحران کے اوپر پروگرام نہیں کر رہے؟ آپ نے جو آج محفل سجا لی ہے اور آپ کافیوں کی چسکیاں بھر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے بڑے کوجی قسم کے کمرے کے اندر، تو آپ معاشیات پہ بات کریں نا، اس ملک کے عام آدمی کی زندگی پہ بات کریں. جو واٹس ایپ پہ ایجنڈا آیا ہوا ہے نا اس پہ بات نہ کریں نا. آپ اس طرح کریں کہ آج ملک کو کیا درپیش ہے. آج اس ملک کو درپیش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس آلموسٹ بند ہو گئی ہیں.
آج اس ملک کے اندر یہ معاملہ ہے کہ آپ کا آٹا سن لینا میں آتا ہوں, ہم اکانومی پہ بات کرتے ہیں, آف کورس کرتے ہیں, دیر از اے ورسٹ سچویشن سر, پولیٹیکلی آنسر تو کر دیں نا. آپ نے لانگ مارچ کیا, آپ نے اس آزادی مارچ میں کہا کہ ہم استعفے دے دیں گے, بھائی دے دیں استعفے. اتنے ٹیکٹس یوز کیا آپ نے اس کو ڈیلے کرنے کے, وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی. عدنان بھائی میری بات سن لیں, ذرا چھری کے نیچے دم لیجئے آپ 1 منٹ کے لیے. آپ مسلم لیگ نون بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ ڈبل ایج ویپن نہ بنے, ذرا 2 منٹ صبر کریں. میں واٹس ایپ آپ کو تو نہیں کہا بھائی, آپ تو غصہ کر گئے ہیں, بس صبر کریں. واٹس ایپ والے آپ کے صحافی ہیں سر, میں یہ کہہ واٹس ایپ والے پاکستان تحریک انصاف کے صحافی ہیں, کہیں تو اسکرین شاٹ بھیج دوں. اب میری بات تو سن لینا یار, آپ تو اوفینڈ ہو گئے میرے بھائی. میری بات صاحب ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے جتھے بنا کے آ گئے ہیں, تو جتھے نہ بن کے آئے ہیں. میری بات تو سن لینا, جسٹ کام ڈاؤن. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ہی انٹرو سے میں یہ بات لے کے آ رہا ہوں کہ عمران, دیکھیں آپ لوگوں کے حواس پہ عمران خان کیوں سوار ہو گئے. حکومت میں تھا تو عمران خان کی مالا جپتے تھے, صبح دوپہر شام, جیسے حکیم کی پھکی ہے. اب وہ حکومت میں نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے, تو بھی آپ مطلب کہ اسی کی جپ رہے مالا. بھائی سمپل بات یہ ہے کہ ایک یہاں پہ بھانمتی کا کنبہ بما اپنے بغل بچوں کے موجود ہے. وہ بغل بچے جو پہلے کہا کرتے تھے عمران خان کی پاپولرٹی نہیں ہے, اور اب وہ بغل بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان تو پھر ابھی وہی موجود ہے پہلے سے بڑے قد کے ساتھ. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی, جب ہمیں کہتے تھے کہ آپ اسمبلی کے استعفے دیں, نکلیں, ہم صبح جنرل الیکشن کروا دیں گے, ٹھیک ہے. اگر یہ خدا نخواستہ ہم نے کہا ہوتا تو آپ نے کہنا تھا یہ یو ٹرن کی پارٹی ہے. آپ جب ہم استعفے دے رہے ہیں تو سارے بغل بچے اور سارے جناب امریکی چھتر چھاؤں میں پلی ہوئی اور بیٹھی ہوئی یہ جو کٹ پتلیاں ہیں, یہ دوڑ گئی ہیں اپنا عدالتوں کے اندر کہ نہ جی ان کی اسمبلی نہ ٹوٹنے دیں, نہ جی نہ یہ اسٹے لے کے آئیں, نہ جی نہ وہ گورنر کا غیر آئینی خط دو لے کے آئیں. ڈیفرنٹ چیزیں آپ بول رہے ہیں سر, اسمبلی کی تحلیل اور استعفے. سن لیجئے نا, وہ تو رائٹ پہ گئے کہ اسمبلی کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. آپ استعفے دیں, چھوڑیں, اسمبلی کیوں ڈیزالو کرتے ہیں؟ جو باقی لوگوں کا ووٹ بینک ان کے پاس ہے ان کو تو نا. میری بات سنیے, ہم نے ایک آئینی حق ہے وزیر اعلیٰ کا, آئین پاکستان عدنان حیدر نے نہیں لکھا ہوا, نہ عدنان حیدر یا واٹس ایپ کے گروپ یا کسی بغل بچے کی فرمائش پہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ جب چاہے گا, جب وہ چاہے گا, اسمبلی توڑ سکتا ہے, ڈیزالو کر سکتا ہے. لیکن ابھی کل تک تو یہ عثمان بصرہ صاحب, اسی آئین کا جو میں نے نہیں لکھا وہی آئین آپ نے بھی نہیں لکھا, اسی آئین میں لکھا ہے کہ گورنر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے نا میرے بھائی. تسی اپنی مرضی سے زبانہ پڑھو نا آئین کا سر. کہ میں تو آپ کو کہہ کہ تھک گیا ہوں کہ میری بات سنیں. آپ میزبان ہیں, اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ بیٹھ جائیں نا ادھر, اپنا ادھر دوسری سیٹ پہ, میں میزبان بن جاتا ہوں. مطلب ہمارے بھائی بول رہے تھے, مجھے بولنے نہیں دے رہے. یا تو مجھے اسٹوڈیو میں بلائے نا, آپ کو میں ذرا پنجے سے پنجا دوں, پتہ چلے کون صحیح بول سکتا ہے. میں آن لائن بیٹھا ہوں, مجھے سن لیں بھائی. دیکھیے اسمبلی تحلیل کر دیں, اسمبلی کو ختم کریں, جنرل الیکشن کروائیں گے. یہ کون کہہ رہا تھا پچھلے کم از کم 2-3 سال سے؟ یہ مالا کون جپ رہا تھا, کون یہ راگ لاپ رہا تھا؟ یہی مطلب کہ امریکی کٹپتلیاں یہ راگ لاپ رہی تھی کہ توڑے اسمبلی, ہم جنرل الیکشن کروائیں گے. اب تو یہ بیچارے اسلام آباد کی الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. پاکستان کے اندر 13 پارٹیوں, 14واں امریکہ کا یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے, امریکی ڈونلڈ لو کی چھتر چھاؤں کے نیچے, ان کے لیے موت قابل قبول ہے لیکن الیکشن قابل قبول نہیں ہے. تو اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیے, وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم تو اسمبلی توڑنا چاہ رہے ہیں, اور یہ بھاگ گئے, اس کو لے گئے آئین کے پیچھے. سوال آسان کر رہا ہوں بصرہ صاحب, وقار بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, راہیلہ صاحب, وقار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. سوال بڑا آسان سی, وقار صاحب نے بھی کیا کہ بھائی استعفے دینے استعفے دو, پارلیمنٹ لاجز چھوڑو, منسٹر ہاؤس چھوڑو. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی استعفے دینے دے استعفے. تسی تو ردیف کافی ایسے جوڑے ہیں کہ سارا ٹائم لے گئے. وقار بھائی, میں بصرہ صاحب معذرت, اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک چھوٹی سی بات, آپ نے جو پنجاب کے حوالے سے بات کی ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن تھوڑا سا میرے نالج میں اگر آپ اضافہ فرما دیں کہ کے پی کے میں کیا مسئلہ ہے سر, وہاں پہ کون روک رہا ہے آپ کو؟ گاٹ دی پوائنٹ. بصرہ صاحب دیو جی آنسر پلیز, پھر میں آگے بڑھوں. بصرہ صاحب شاید آواز ان کی ٹھیک کرو. عدنان آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر آ رہی ہے. میں راہیلہ صاحب سے کامنٹ لے لوں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جب کر دیں کامنٹ پلیز. اچھا دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیے ہم سیاست کے اندر ہے نا, ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ دونوں اسمبلیوں کو ایک ساتھ تحریر کرنا ہے, رائٹ. یہ ہم نے ان سے تو نہیں پوچھنا یا رائے لینے جو کبھی اسمبلی میں کبھی گئی نہیں بیچارے, جنہوں نے سیاست ہی نہیں کی, تو ان کا کام تھا تجزیہ کاری کرنی ہے, تو وہ کہہ سکتے ہیں اس میں.
ہم نے اس کو, ہمارا یہ پولیٹیکل موو ہے کہ ہم نے دونوں اسمبلیوں سے بیک وقت ان کو تحلیل کرنا ہے، رائٹ. یہ ہمارا ایک اپنا ایک معاملہ ہے، ہم اس کو دونوں کو اسمبلیوں میں تحلیل کریں گے. اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو بیچارے کبھی اسمبلی میں گئے نہیں وہ کہیں کس طرح کر لیں، وہ ان کے کہنے پہ تو نہیں ہوگا نا. نہیں راہیلا صاحبہ اس کو تو ڈیفینڈ کریں گے. آپ تو بڑے نعرے لگاتے تھے سارے کہ 2 استعفے ہم الیکشن کرا دیں گے. وہ استعفے دینے پہ آئے، اسمبلی ڈیزالو کرنے پہ آئے، آپ نے ان کے رکاوٹیں ڈال دیں اور یہ گلا ہے بسرا صاحب کو ہنس رہے ہیں. اب بہت شکریہ عدنان. یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی سادگی سے میرا بھائی جو ہے وہ اپنی جان بچا کے نکل رہا ہے. آپ کے جو پہلے آپ نے یو ایس کا نام لے رہے ہیں، پہلے اپنے لیڈر سے پوچھ لیں کہ آپ اس کا نام اب لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو یو ٹرن لے چکے اس کے اوپر. تو لہٰذا اپنی سٹیٹمنٹ کو دوبارہ دہراتے ہوئے اپنے لیڈر کو ہی فالو کر لیا کریں. وہ تو ان تمام سٹیٹمنٹ سے بھاگ گیا. اب آ جاتے ہیں آپ کی اسمبلی تحلیل. میں بیٹھی ہوں پنجاب اسمبلی میں. آپ مجھے بتائیں کہ عوام کا بھاری مینڈیٹ لے کر ہم تمام جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں. آپ ایک 10 جماعت کے آدمی کو اپنا وزیر اعلیٰ بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ خود کورٹ کے اندر جا کے ایفیڈیوٹ بھی تھے آتے ہیں کہ جناب میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کے دھوکے کر رہے ہیں؟ آپ ملک کی اکانومی کا 4.5 سال میں جو حال کر کے گئے، آج اس کو سنبھالنے میں اس منتخب حکومت کو کتنا وقت لگ رہا ہے اور کتنی مشکلات میں وہ گھرا ہوا ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. کیونکہ نہ تو آپ پہلے ملک کے اتنے وفادار تھے، نہ ہی آج ہیں. آج بھی آپ کو اپنی سیاست اس قدر عزیز ہے کہ آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آپ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. آپ یو ٹرن کے ماسٹرز ہیں. آپ ہو جائیں، آپ کے لیڈران ہو جائیں. آپ یہ اگر آپ کا دل تھا استعفے دینے کا تو نیشنل اسمبلی کے اندر آج بھی آپ وہ تمام جو پریولیجز استعمال کریں. سٹل کہ آج کے دن تک یہاں بیٹھی 50 لوگ تو آپ کے موبائل آف کر کے بیٹھے ہیں، جو آپ کے ایم این ایز ہیں، جو آپ کو استعفہ دینے کے لیے وہاں نہیں پہنچ رہے. کیوں آج آپ نے ڈیٹ چینج کر دی؟ کیوں آپ کے 40-50 لوگ صرف اور صرف وہاں پہ موو کر رہے تھے اپنی میڈیا کوریج کرنے کے لیے؟ کیوں ایک ڈرامہ بناتے ہیں ہر وقت؟ آپ یہ سارے ڈرامہ کرنے سے آپ کی سیاست چمکے گی نہیں بھائی. جھوٹ کے پیچھے مت چھپے. جو آپ کی اصلیت ہے وہ لوگ جان چکے. نہ تو آپ استعفے دینا چاہتے ہیں، نہ آپ اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں، آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے، نئے الیکشنز کروا کے دیکھ لیں کتنا لوگ آپ کو وہاں منتخب کرتے ہیں. آپ دوبارہ ہمت تو کریں. نیشنل اسمبلی کے اندر آپ نے کنڈیشن ہے نا میم کہ پنجاب کی بتاتی ہوں ابھی اس کنڈیشن میں تو آپ رکاوٹ ہے. نہیں ہم کیسے رکاوٹ بن گئے بھائی؟ آپ جائیں نا، دے دیں نا وہاں پر استعفے دے دیں. آپ کے پاس پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آپشن موجود ہے. آپ استعفے دے دیں. نہیں کام کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر استعفے دے کے باہر چلے گئے. اسمبلی اپنا ٹائم پورا، وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے تمام اسمبلیز کا. آپ ہم سے ہمارا آئینی حق نہیں چھین سکتے. ٹھیک ہے 4.25 سال آپ نے ملک پہ آپ جس طرح مسلط کیے گئے، وہ آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے اوپر. وہ سارا سینیریو سب کے سامنے ہے. بلکہ اب تو آپ کے مخالفین کیا، آپ کے اپنے حمایتی اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. اب تو جناب وہ تو پردہ چاک ہو چکا اس کے اوپر. اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کس طرح حکومتوں میں آئے. اب آپ کے اپنے صدر کہتے ہیں کہ ہمارے جناب وہاں پر آر ٹی ایس کو بٹھا کر اپنے ریزلٹس مرضی کے لے لیے. آپ کا اپنا صدر جو ہے، جو پاکستان کا صدر بنے ہوئے اس وقت، وہ تو خود سٹیٹمنٹس آپ کے خلاف دے رہے ہیں. آپ کا کٹا چھٹا تو وہ کھول رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ جو کبھی آپ کے بہت ویل وشرز تھے، جنہیں آپ کبھی اپنے باپ کا درجہ دیتے تھے، آج وہ آپ کے سارے پردے کیوں فاش کر رہے ہیں؟ یہ تو سارا کچھ آپ کو بتانا پڑے گا. ستی صاحب، آپ نے پچھلے ایک شو میں، میرے ہی شو میں کہا تھا کہ دسمبر بڑا امپورٹنٹ. اگر دسمبر گزر گیا تو خان صاحب کے پاس بھی آپشن نہیں رہے گا کہ اسی کو کنٹینیو کرے اور ٹائم پہ الیکشن ہو. تو دسمبر سر گزر جائے گا اگلے 2 دنوں میں. پنجاب اسمبلی تو نہیں ٹوٹے گی، طے ہو گیا نا 11 تک تو نہیں ٹوٹے گی. کوئی بھی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی عدنان صاحب. اور یہ جو دسمبر ہے یہ خان صاحب کے لیے بڑا ستمگر ثابت ہونے جا رہا ہے. اور اس میں دیکھیں، ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ اس ملک کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہماری ہیں، اور ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو سیاست کرنے کا حق ہے. ان سب کو پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کا حق ہے. جس کے پاس جو پاکستان کے عوام کو مسائل سے نکالنے کا اگر کوئی ایجنڈا، فارمولہ یا کوئی طریقہ کار ہے تو وہ سامنے لے کر آئے. اور خان صاحب بھی ان میں سے ایک ہے، ان کو آنا چاہیے. لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ماضی قریب میں جو 3-3.5 سال میں انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے لوگوں کے اندر ایک جو ہے تحفظات ہیں. ہمیں ذاتی طور پہ جو ہے کوئی پی ٹی آئی کی سیاست سے کسی کو کوئی وہ پریشانی نہیں ہے.
ہر بندہ چاہتا ہے کہ ٹھیک وہ ہے. تو کہہ رہے ہیں ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. خان صاحب دیکھیے پاپولر یہ ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. میں صرف عدنان صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا, ہم تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ جو سامنے ہو چکی ہوتی ہیں یا جو ایسی چیزیں اسی سے ہم وہ دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب یہاں پہ لانگ مارچ آیا تھا اور ہم نے بات کی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی, نہ کچھ ہوگا, اس کے بعد ایک اور نیریٹو انہوں نے بڑا وہ بلڈ کیا جو اداروں کے خلاف, شخصیات کے اور اداروں کے خلاف. سینیٹر اعظم سواتی صاحب جس طریقے سے بات کرتے تھے اور وہ ایسا ایک اپنے گرد وہ چکر لگاتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج تک وہ مبینہ ویڈیو جو ہے انہوں نے اس کی اپلیکیشن نہیں دی. ایون ابھی جو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بیل کے لیے اپلیکیشن دی ہے وہ تو اپنے ٹویٹ سے مکر گئے, اور انہوں نے یہ ڈاکومنٹ موجود ہے, ان کی جو بیل پٹیشن ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ میں نے نہ کوئی ٹویٹ کی اور نہ ہی میں نے کسی شخصیت کو یا کسی ادارے کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایسی. اور یہ آپ دیکھیں نا, یہ تو اس کو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور اپنے لوگوں میں جعلی بیانیاں اور لوگوں کے جو غریب لوگ ہیں, جو مسائل میں پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے, ان کو سبز باغ دکھایا جا رہا ہے. مقبولیت کی بات تو الیکشن میں پتہ لگے گی سر. مقبولیت اگر آپ کو الیکشن سارے جیت گئے. دیکھیں بائی الیکشن جو 15 الیکشن پنجاب سے ان کو جتوائے گئے وہ اب ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ وہ کس نے جتوائے, کیسے جتوائے. الیکشن اللہ سب کو موقع دے. اللہ, یہ تو چھپی ہوئی چیز ہے نا, یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 بجے تک جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی کہ 13-14 سیٹیں, اور اینڈ ٹائم پہ کیسے ہوا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کو چھوڑ دیں, میری کوئی ذاتی جماعت نہیں ہے, پاکستان میری جماعت ہے, لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں دنگا فساد, انارکی, مارا ماری, گالم گلوچ کا کلچر نہیں چلے گا. ہم جرنلسٹ ہیں, ہمارا کام ہے کہ جو ہم دیکھیں اس کو رپورٹ کریں, جو بھی غلط کام کرے اس کو رپورٹ کریں. خان صاحب ہمارے ہیرو بھی رہے ہیں, وہ ہمارے آئیڈیل بھی تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اس ملک کا ان کو وزیر اعظم بنایا, لیکن بدقسمتی سے وہ وعدے پورے نہیں کر سکے جو وعدے کر کے وہ آئے تھے. اور اب اگر وہ آگے چلنا چاہتے ہیں تو وہ جو سب کے لیے اصول ہے, جو قواعد سب کے لیے, اسی کے اوپر چل کے آئیں گے. الگ سے تو وہ کچھ نہیں ہوگا نا. اگر آصف زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مریم, حمزہ یا وہ خورشید شاہ, یہ سارے اگر جیل جا سکتے ہیں, اپنے مقدمات کا سامنا کر سکتے ہیں, عدالتی جنگ لڑ سکتے ہیں, تو خان صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو بھی انہی پتھروں پہ چل کے آنا پڑے گا. آپ کے لیے کوئی گلستہ اور نہیں ہے. اب بسرا صاحب اس سے تو ڈینائی نہیں ہو سکتا سر, یہی ملک ہے, یہی سسٹم ہے. اگر خان صاحب پہ الزامات ہیں تو الزام کا سامنا کرنا چاہیے. بھاگ جانا, مکر جانا, یو ٹرن لے لینا, دوسرے کو چور کہنا میں تو بڑا آسانی ہے نا سر. جب اپنی باری آتی ہے تو پھر آپ کو آئین, قانون, سسٹم اور وہ پیسے اور ڈالر یاد آ جاتے ہیں سر. اچھا عدنان, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے سکون ذرا کرنا ہے تھوڑا سا, کیونکہ ابھی آپ نے وہ خاتون بات کری تھی, ان کو بالکل نہیں لقمے دیے, اور اپنا صافی بھائی کو بھی کوئی لقمے نہیں دیے. میری طرف آپ ٹفن اٹھا کے اچھا سن لیں, میرے لیے سارے برابر ہیں, میرے سوال کا جواب دے دیں, میں نہیں اس میں لقمہ دوں گا نا سر. پھر بولنا شروع کر دیا آپ نے. بھائی آپ چپ تو کریں نا, وہ چپ کریں گے سوال کا جواب ہے تو آپ پہ وکیل, آپ پہ منصف, آپ پہ مدعی, آپ پہ. اچھا سر میں چپ ہوں, میں میرے سوال کا جواب دے کے جانا سر. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو بس فیلڈ ملے اور یہ صرف اکیلے کھیلتے رہے. کرنا چاہوں گا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں یقین مانے کہ دونوں اپنے برادر بیٹھے ہوئے جہاں وہاں پہ ہماری بہن بھی, ان کی بات سن کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ روؤں میں دل کو کہ پیٹیں جگر کو. وہ کہہ رہے ہیں میں صحافی بھی ہوں اور ان کا کام پتہ نہیں کچھ سچ کو کہتے ہیں رپورٹ کرنا ہے, تو ماشاءاللہ میں حیران ہوں, یہ سچ کی بات کر رہے ہیں. میری ہنسی نکل گئی اس ٹائم. ابھی کہہ رہے تھے کہ جی عوام کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہم نے کو لوگوں کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ذہنوں سے کھیل رہے ہیں نا, غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں نا. الیکشن میں پتہ چل جائے گا. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. الیکشن سے دم دبا کے ٹانگوں کے اندر پیچھے سے کون بھاگ رہا ہے بھائی؟ دیکھیں عمران خان تو بالکل پاپولر نہیں ہے, عمران خان کا بیانیہ غلط ہے, عمران خان لوگوں کے ذہنوں کو پلیوٹ کر رہا ہے, اور جہاں سچ کا کاروبار ہو رہا ہے, سچ کا کاروبار کرنے والوں نے دم کے اندر پیچھے ٹانگوں کے گھسایا ہوا ہے, اور وہ دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ پکڑائی نہیں دے رہے. پنجاب میں الیکشن ہوا, حکومت کس کی تھی؟ نون لیگ کی. ساری انتظامیہ نون لیگ کی, ڈنڈا دیا ہوا تھا, سارے طاقتور حلقے ڈٹ کے A to Z عمران خان کے خلاف, اور اللہ نے اس کو سرخرو کیا. بسرا صاحب پھر مجھے کہتے ہیں آپ لقمے نہ دیں, آپ ریسرچ کر لیں. جب نون لیگ کی جس حکومت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں میرے بھائی, ساری بیوروکریسی آپ کی لگائی ہوئی تھی اس وقت. مونس سلائی تو آپ کا سارا پول کھول چکا. اچھا سن لینا میری, سن لینا بھائی, سنیں صبر کریں, ایک ایک کر کے آئیں بھائی, آپ سب نا ایک ایک کر کے آئیں نا. آپ مجھے بتائیں, چلیں شروع کر لیتے ہیں. میں آپ کا امتحان لے لیتا ہوں. آپ کے ساتھ ایک صحافی بیٹھے ہوئے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں سچ بولتا ہوں, تو ان سے میں پوچھوں گا نہیں سچ زیادہ نہ بول دیں. آپ مجھے بتائیں, گجرانوالہ شروع کر لیتے ہیں. گجرانوالہ کے اندر CPO پولیس کا ہیڈ کس نے لگایا ہوا تھا؟ مسلم لیگ نون نے.
सवालों का गुजरात में अब ये मुस्लिम नहीं, लीग ये नून मेरा ने। सवाल नहीं, और आपने सुन अपने तो हल्के लेना, का, आप आपको अपने सब्र हल्के का करें। पता है ना सर, गुजरा आप वाला। सब्र करें। और सर 33 सब्र और भी करें, जिले सब्र हैं मेरे करें। भाई, 8 आगे और मैं भी आपको डिवीजन हैं गिनाता पंजाब हूं। में। आपकी कम information- ऑन द पंजाब साइड, अदनान, आपके पास नॉट टॉक information अबाउट नहीं है ना। वन डिस्ट्रिक्ट। अदनान सुन तो लो ना, बकर सर। से शुरू कर लेते हैं। बकर में डीसी Oh God. मुस्लिम लीग नून के सिटिंग एमएनए का उस्मान, आप मान लें कि समधी, आपके पास वो जवाब लगा हुआ नहीं था। है। सुन रहे हैं? बकर में डीसी नून लीग के एमएनए का समधी लगा हुआ था, खुद हमजा ने लगाया हुआ था। मैं सईद नमानी के इलेक्शन में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा, मैं और फैसल जावेद वहां लड़के आए। जो अपना डीपीओ लगा हुआ था, वो कौन था? राना सनाउल्लाह का अजीज लगा हुआ था वहां पे। और खुदा का खौफ करें, कभी आप भी सच बोल रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, बजरा- फर्क नहीं, बात सुनिए। बजरा साहब, आप सुन लीजिए ना वकार भाई भाई। कुछ कहना चाहते हैं ना, आपसे कुछ कहना आज चाहते जब हैं मैं ना? आपसे बात कर नहीं, रहा हूं, वकार भाई कुछ कह रहे हैं आपसे। भाईजान मैं नहीं ये माजरत- तो नहीं होगा, मैं अपनी पेश- बारी पे कहें भाई, ये मेरी बारी है। नो आप नो बात नो, करें। ये तो कोई तरीका नहीं कि वो स्टूडियो में बैठे हुए और उसका प्रिविलेज दें, ये तो नहीं होगा ना। नहीं, जब वो अपनी बोले, आप बारी भी पे दरमियान करें, में बोल बेशक सकते पूरी हैं, राम उन्होंने कहानी नहीं, पूछा सुनाएं। आप बात कर लें, मैं अपनी आपकी जो बारी बात है पे। उसी को आगे लेके भाई चलूंगा सर। आप डबल, आप दो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आप दो मेजबान हैं, अपनी बारी पे बोले ना। ये तो कोई तरीका नहीं कि मैं स्टूडियो में नहीं बैठा और उसका आप एडवांटेज दे रहे हैं। रिस्पॉन्स तो कर ही सकते हैं मेरे मुझे भाई। आने देना स्टूडियो के अंदर, फिर मैं देखता हूँ कौन बोलता है। आप मेरी सुने ना पहले। नहीं सर, हर एक ने अपने भाई टर्न में तो देखिए, बोलना मसला है ये बसरा साहब। जवाब आज देने यहाँ आज नहीं आज आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी 13 जमातें जो NRO 2 की बेनिफिशरी हैं, उन्होंने अमरीकी छत्रछांव के तले पाकिस्तान से एक चीज अभी तक वसूल की है, वो है आम आदमी की नफरत। इमरान खान की बात जो बयानिया नहीं है, जो सच है। बयानिया वो होता है जे बनाते रहे लिफाफे दे के, सच जो है वो जादू सर चढ़ के बोल रहा है। इलेक्शन के अलावा कोई हाल नहीं। अदनान किसी से पूछ ले, पॉलिटिकल सर वेरी अनसर्टेनिटी राइट, खत्म सबसे किए ज्यादा बगैर टाइम आप पाकिस्तान ब्रेक आगे ब्रेक नहीं ले रहा बढ़ हूँ सकता। सर, आता हूँ वकार भाई, ब्रेक के बाद आपके पास ब्रेक ले लो यार। राहिला मैम, यूएस के कहने पे जो 13 पार्टियों को मिला के आपने हुकूमत ली, उसमें नफरत मिली है आपको, बसरा साहब का ये मानना है। राहिला अच्छा, मैम, इनको कहते हुए अब शर्म भी नहीं आती। ये इतनी ढिठाई के साथ और बेशर्मी के साथ किसी के ऊपर बुहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, इनके लिए बड़ी आम सी चीज़ है। इसी कल्चर ने पाकिस्तान की सोसाइटी को जिस दोराहे पे लाके खड़ा किया है, उसको ठीक करने में पाकिस्तान को 50 साल चाहिए होंगे नई जनरेशन के साथ जिन्होंने सलूक कर दिया। वो कोई खुदा का खौफ करें। आपकी अपनी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, उसके अंदर आप जो कुछ कर रहे हैं, आपकी अपनी वीडियोज़ लीक हो रही हैं, उसके अंदर जो आप कर रहे हैं, रियासत मदीना बनाने के दावेदार थे आप। आपके अपने घर से करप्शन निकल रही है, आपके अपने घर वाले करप्शन के अंदर जो है वो धंसे हुए हैं, और आप बात करते हैं दूसरों पे बहुतान लगाते हैं। आपकी ये हुकूमत जो है, तमाम जमातों ने मिल के पार्लियामेंट के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ को वोट दिया। आप उस सारी बात से मुकर चुके कि आप यूएस उसके पीछे था। आप तो इन सारी बातों से बिल्कुल आपने तो इनकार कर चुके। आपका खुद लीडर बयान दे रहा है कि हाँ नहीं, मैं तो ताल्लुकात अच्छे चाहता हूँ। तो वो सब बयानात क्या थे? उन्होंने कहा पास हो गया वो सारा। ओ भाई, झूठ बोलने से पहले कम से कम उसकी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लिया करो कि हाँ भाई वो मुकर चुका तो हमने भी मुकरना है। आपको इतना ख्याल नहीं आता कि आप पाकिस्तान की रियासत के साथ किस तरह खेल रहे हैं। आप सियासत करें। आइए, इंतखाबात होने वाले थोड़े अरसे बाद, इलेक्शन की तैयारी आप भी करें, इलेक्शन की तैयारी हम भी करते हैं। और किसी आप पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का यहाँ पर अब तस्करा मत करिएगा, क्योंकि आपका खोल आपकी इत्तेहादी जमात खुद खोल चुकी। आपने जिस तरह वो हुकूमत ली वो सारी दुनिया जान चुकी। और अब आप अभी भी आप इतनी बेशर्मी के साथ ये बात यहाँ पर बैठ के कह देते हैं कि जनाब फलाना डीपीओ भी लगा हुआ था, ये भी डीपीओ लगा, यानी कि आपको ख्याल ही नहीं आता। दे क्लेम दैट ना, आपने इलेक्शन के रास्ते में आपको ख्याल, मैं कहती हूँ हकीकत है सबके सामने आ ये चुकी। करते हैं कि खान इलेक्शन जीत जाएगा जब भी इलेक्शन होंगे। जब ये जनाब जनरल इलेक्शन जब आएगा तो आप देखिएगा, अब वो दोबारा आप जितनी मर्जी इमरान खान चीखे मार ले, अब उससे कोई किसी किस्म की मदद दरकार नहीं होगी। अब वो इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए किसी किस्म के RTS को नहीं बिठाएगी। अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला फेयर इलेक्शन होगा और आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत भारी अक्सरियत के साथ मैदान में आएगी। हमने जितने मुश्किल वक्त में अपनी सियासत को नहीं हमने बचाया, हम रियासत को बचा रहे हैं। मैं यही कहने जा रही हूँ कि जो सूरत हाल इन्होंने पैदा की, अवाम के अंदर बड़ा शऊर मौजूद है भाई। ये नहीं हो सकता
کہ اب عمران خان بیٹھ کر بھاشن دیتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن خطاب فرماتا ہے کہ ہماری اکانومی کو کیسے ٹھیک ہونا چاہیے. اب وہ جناب یہ بھاشن دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے ریاست مدینہ کیسے بنانی ہے. 4.25 سال میں آپ نے اکانومی کیوں نہ ٹھیک کی؟ 4.25 سال کے اندر آپ نے ریاست مدینہ کیوں نہیں بنائی؟ آپ کے پی کی گورنمنٹ کے اندر دیکھیں دہشت گردی نے سر اٹھا لیا، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے. آج آپ بتائیں کے پی میں کون سا ہیلتھ سسٹم آپ اچھا بنا سکے؟ کے پی میں کیا 99% لٹریسی ریٹ بنا لیا آپ نے؟ آپ کو شرم نہیں آتی یہ ساری باتیں عوام سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ پرفارمنس آپ سے پوچھو تو -0 تھا آپ کا جی ڈی پی، ہم آپ کے پاس 6.8 چھوڑ کے جا رہے ہیں 2018 میں. آج آپ دیکھیں ہم اکانومی کو جو ہے اسٹیبل کرنے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ جاتے ہیں کہ سیاسی یہاں پہ انتشار پیدا ہو اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. آتا ہوں بصر صاحب، آپ کے ٹرن پہ آؤں گا. وقار بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بصر صاحب سے صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بصر صاحب جو میں نے آپ سے بات کی اس کو میں آن بھی کرتا ہوں، اور میں ابھی بھی شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو 2018 میں 1 آدھا ووٹ شاید میرا بھی شامل تھا آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچانے میں. میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ظاہر ہماری لڑائی تو نہیں ہے نا، اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں خان صاحب کو دوبارہ ووٹ کیوں دوں، یا میں پی ٹی آئی کو واپس، آپ مجھے قائل کریں نا. اور اگر آپ نہیں کرتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پہلے دیا تھا اور اب کیوں نہیں دوں گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ساری وجوہات 2-3 منٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے کہ مسائل میں گھری ہوئی اس قوم کو کیسے آپ بچائیں گے، اس مہنگائی میں پسی ہوئی قوم کو کیسے باہر نکالیں گے. اس وقت 2 وقت کی روٹی جن کے پاس نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ موجودہ حکومت بھی کوئی ایسی چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ ایک دم سے لوگوں کو وہ ریلیف ملے گا. آپ کے پاس وہ کیا جادو کی چھڑی ہے کہ آپ ایک دم سے آ کے لوگوں کو جو ہے وہ کریں گے؟ اور آپ 3.5 سال گزار چکے ہیں. آپ بتائیں اپنا جو پلان ہے وہ دیں، اور ہم جیسے جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کو قائل کریں. بزرا صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ نے بھی الیکشن لڑنا ہے، ووٹر آپ کے سامنے آ گیا. اب تو عدنان میری بات سنیے. میں اپنا پہلی بات میں ایک لائٹر نوٹ وقار صاحب کو کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کا فیوچر کے ساتھ بالکل کچھ پلے نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ نجم سیٹھی کے قدموں پہ چلتے ہوئے چیئرمین پی سی بی بنے اور آپ ہمیں ووٹ نہ دیں. سر یہ دیکھیں نا، یہ پرسنل اٹیک ہے، یوں نہ کریں بصر صاحب. انہوں نے ایک فیئر کیس، انہوں نے ایک فیئر بات کی ہے. You should be fair in response, sir. You should be fair. نہیں عدنان یار، you are absolutely sometime you are very horrendous. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے سنیں، میں غلط ہوں صحیح ہوں. نہیں، میں مطلب میرے شو میں آپ بیٹھ کے یوں تو نہیں کریں گے نا کہ آپ لوگوں کو فریم کرنا شروع کر دیں. سر سیویئرز بن کے میری بات سنیں نا بھائی. میں نہیں، بات سنیں. آپ یوں فریم نہیں کر سکتے. اگر آپ فریم کریں گے تو پھر میں بھی آپ سے سوال پوچھوں گا نا کہ آپ نے اپنے دور میں جن صحافیوں کو نوازا وہ کیا تھا؟ میں نے تو دعا دیا ان کو. وہ عقل کو ہاتھ مارو عدنان. میں نے ان کو دعا دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ترقی کریں، پھولے پھلیں، دودھ و نہائیں، اور بڑے ہو کے آپ چیئرمین پی سی بی بنیں، اور اس لیے ووٹ آپ دیں جو چیئرمین پی سی بی بنانے کا فارمولا اس کے اوپر میں دعا دی ہے ان کو. سن تو لو میرے بھائی، آپ نے ذرا تو توجہ آپ نے بال بنانے پہ دی ہوئی ہے، تھوڑی میری بات پہ بھی دے لو. اچھا آگے سنیں. مجھے یقین مانیے، یہ ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی. This is not your turn, sir. This is not your turn, sir. آپ ان کو رسپانس کریے، میں آپ کے ٹرن پہ آتا ہوں. ابھی وقار صاحب کا ٹرن، انہوں نے سوال پوچھا، ان کو رسپانس کیجئے تاکہ وہ آپ کو جواب دیں. سر ہاں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ کیجئے. جو لوگ ووٹ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ آج سے 8 مہینے پہلے اسی دنیا کے اندر، اسی گولے کے اوپر، انہی حالات کے اندر، بلکہ اس سے بدترین حالات کے اندر، جب کووڈ تھا، آٹا 50 سے 60 روپے کلو بک رہا تھا، آج 125 سے 135 روپے کلو بک رہا ہے. آپ ان کو ووٹ کریں جنہوں نے آج سے 8 مہینے پہلے اس آٹے کی قیمت کو 60 روپے پہ رکھا تھا، جن کے دور کے اندر جو پر بیرل تیل تھا وہ پنجاب میں حکومت آپ کی ہے، کے پی سے آپ سمگل کر رہے ہیں آٹا. جواب دیں. خاتون کو چپ کروائیں. آپ نہیں، آپ کیسے مجھے چپ کرا سکتے ہیں؟ عوام کی آواز ہوں میں. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، بیچے نا 50 روپے کلو آٹا. کے پی میں آپ کی حکومت ہے، 50 روپے کلو آٹا بیچے نا. کیوں چپ کرا لیں؟ آپ کے جھوٹ بولنے پہ چپ کرا لیں، اس لیے کہ آپ نے گندے جوابات دینے ہیں. آپ کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہے بھائی. ڈالر کا بیچے نا. پنجاب میں کیوں نہیں آٹا 50 روپے کلو؟ کے پی میں کیوں نہیں ہے؟ اب عدنان میں اس طرح بات نہیں کروں گا یار. مت کریے بات، آپ کے پاس جواب دینے کو ہے بھی نہیں. میں اس طرح بات نہیں کر سکتا. سر دیر شوڈ بی فیئر. اس طرح میں بات نہیں کروں گا. ان سے سن لیں. تو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، 50 روپے کلو آٹا پنجاب میں بیچے، کے پی میں بیچے 50 روپے کلو آٹا. کیوں نہیں بیچ رہے؟ سمگل کر رہے ہیں آپ آٹا وہاں سے تاکہ بحران پیدا ہو آٹے کا. کیوں نہیں؟ ہمیں بات کر رہی ہوں.
Adnan, this is not a decent debate. I won't. Of course this is not, because question कुछ और है, जवाब कुछ और होता है ना सर. मैं जो मेरी मर्जी में जो मर्जी कहूँ, इन्होंने सरासर झूठ बोले हैं, बिल्कुल एक बिलो फजूल बात भी कहना नहीं. अच्छा मैं आता हूँ आपके तरफ, वकार भाई वोट देंगे उनके पास. मैं तो अपनी सेटिस्फाई हो गए आप? नहीं मेरी करना है भाई, मैं मुझे तो बोलने नहीं दिया अदनान यार, ये क्या तरीका है यार. ओ सर हुन मेरे शो दे टाइम ही 38 मिनट है, मैं और टोन तो नहीं दे सकता कि तुसी वोट सेटल करो. मैं आप दोनों साहिबान से माजरत कर सकता हूं कि मेरी टर्म है. ठीक है वकार भाई में रिस्पांस कर रहे हैं. बस साहब मैं तो बिल्कुल बोला ही नहीं हूं, मैंने सांस भी नहीं लिया जब आप बोल रहे थे. तो मैं सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा हूं, आप देखें आपके साथ जो खातून बैठी हुई हैं और आप एक जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो आप एक वो बोलती हैं, फिर आप कभी कतई तौर पे नहीं, बिल्कुल मेरी कोई जमात नहीं है. मेरी जमात सिर्फ पाकिस्तान है. मेरी पीटीआई भी मेरी जमात है, पीपल्स पार्टी भी मेरी जमात है, नून लीग भी मेरी जमात है. अब सुने थोड़ा सा भाईजान प्लीज, ये जो कुछ हुआ है ना, ये आपका जब धरना खत्म हुआ, चूंकि मेरा यही डिस्ट्रिक्ट वो पिंडी है, यहीं के हम रहने वाले हैं. बस साहब आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल हकीकतन और हल्फन ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग यहां पर जीते थे ना पीटीआई के, और जिन लोगों ने वोट दिया था वो पीटीआई को, आज आपको पता है वो क्या कहते हैं? आप कभी हल्के में जाएं, लोग पता है क्या कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट क्यों नहीं देंगे, और नवाज शरीफ या जरदारी को या शहबाज शरीफ को या बिलावल भुट्टो को क्यों देंगे? वो इसलिए कि वो कहते हैं कि यार ये जो कुछ मर्जी है, जितने मर्जी इल्जामात है, 30-40 साल से इल्जामात ये भुगत रहे हैं, कोई साबित नहीं हुआ. आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहकर आया, लेकिन आज तक किसी अदालत ने उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं किया. लेकिन खान साहब इन सबको एक तरफ रखे तो वो कहते हैं कि कम अज कम इनकी कोई वो ट्रेयान की तरह की बेटी तो अमेरिका में नहीं है. लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की तरह उन्होंने तोशा खाना का झाड़ू तो नहीं फेरा, जो वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर उनको गिफ्ट मिले थे वो तो नहीं उन्होंने बेचे. ये जुबान खल्क है, ये मैं हल्फन आपको कह रहा हूं. आए मैं आपको हल्के बताता हूं, ये पिंडी के जहां से एमएनए एमपी आपके हैं, ये आपके हैं. इलेक्शन तो अपने वक्त पे होगा, लेकिन देखें कबूतरों की तरह बात करने से भाईजान ऐसा नहीं होता. आपको सियासत करने का हक है, आप सियासत करें. भाई आप सुन ले ना, अब मुझे रिस्पॉन्ड करने दे अदनान. सर ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लूं ताकि आप आप मुझे रिस्पॉन्ड करने दे. सर ब्रेक ले लूं, मैं आपको पूरे 2.5 मिनट 3 दूंगा. सर ब्रेक ले लो यार. वेलकम बैक. आखिरी पार्ट है बसरा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स 2 मिनट दे रहा हूं सर. कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है ना दान ये है कि मैं आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से आई वांट टू स्टैंड एजुकेटेड. मैं चाहता हूं कि हमारी जो बहन है उन्होंने आरटीएस के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है. मेरा क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि अगर ये सिर्फ टू दी पॉइंट बता दें कि आरटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, और पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन में आरटीएस कितनी जगहों पर काम कर रहा था, तो मैं आपके प्रोग्राम में इनसे एक्सक्यूज करके जाऊंगा. बस ये मेरा जवाब नहीं है इनके पास. इन्होंने 50 रुपए किलो आटा नहीं बेचा. आप एंकर नहीं हैं, आप मैं एंकर हूं. सर बात सुन ले अदनान, अगर ये आरटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट बता दें, सुन तो ले. आरटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, और पाकिस्तान में 2018 में आरटीएस कितने परसेंट रिजल्ट टेस्टिंग सिस्टम में ना है ना, वो तो बिठा दिया ना सर, छोड़ देना वो, उसको छोड़ दे ना करें. अब तो आपके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं जनाब. अब आपको मुंह दिखाना भी आवाम को मुश्किल हो जाएगा भाईजान. ना करें. आप पहले असेंबलियों में आए ना, फिर वहां आके हमसे सवाल करें. नहीं बाजी आरटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? बसरा साहब आप अपना सवाल का जवाब आपके पास है नहीं सर. सवाल का लो जी, ये देखें कि पूरे प्रोग्राम में मेरी बहन ने आरटीएस क्या कहा, गले के अंदर खराश शुरू हो गई तो पता नहीं आरटीएस क्या है. तो ये है हमारी नून लीग की कैपेसिटी और ये कैपेबिलिटी है कि जो टीवी पे आगे अपने जवाब देते. बिल्कुल सर बात सुने सर, अब बड़ा अच्छा होगा आप जवाब दे देना. जो बातें वकार साहब ने की और जो सवाल मेरा है कि इस्तीफे देने तो भाई दे दो ना, किसका इंतजार है भाई? इस्तीफे नहीं अदनान, असेंबली तहलील करनी है आपको. आप अच्छे भले हैं, अभी आप कह रहे थे आप एमफिल भी करने जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से करेंगे, उसका खुदा ही हाफिज है. असेंबली तहलील करनी है. अच्छा जो बंदा सुन ले मेरे वो कोलीग हैं जिनको खान साहब बिठा के पॉलिसी बनाते हैं. इस मुल्क का अलमिया है कि जो दानिश्वर आपने बनाया. बहुत खुश होते हैं इनकी आरटीएस का. अदनान तरबियत की गई है. उनसे पूछ लें कि आरटीएस क्या है, आरटीएस क्या है, ताकि जरा
سبجیکٹو قسم کی گفتگو ہو جائے گی نا تو اتنی شیلو اور ہالو گفتگو ہم نے کیا کہ میری بہن کو آرٹی ایس کا پتہ نہیں بات سنیں میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ میم سے یہ پوچھتا اگر آپ جواب دیتے کہ نیشنل اسمبلی میں آپ نے استعفے کیوں نہیں دیے, کیوں نہیں آپ کے لوگ آئے, آپ لوگ پنجاب میں کیا پرویز لائی آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے, آپ نے آزادی لمبا آزادی مارچ کیا اور اس کے بعد ایک لالی پاپ دیا کہ ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے لوگوں کو ذلیل اور خوار کرنے کے بعد, تو اس کا جواب اگر آپ مجھے دے دیتے تو میں آپ کو ضرور حق دیتا سوال پوچھنے کا میرے بھائی. عدنان سن لینا, ایک تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ چیئرمین پی سی بی نہیں بنیں گے, لگے آپ اچھا کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں لیکن آپ کو ابھی بڑا لمبا وقت ہے بننے میں. سن تو نہیں میری بات, ابھی یہ ہے کہ کل جب اسمبلی کے اسپیکر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی اویلیبلٹی کو کنفرم نہیں کیا, سو ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ پرسوں آئیں. نمبر 1 ہم نے کہا اسمبلی تحلیل کریں گے, لیکن یہ جماعت مسلم لیگ نون جو ڈونلڈ لو کی بغل بچہ جماعت ہے یہ بھاگ گئی اپنے تمام بغل بچوں کے سمیت ہائی کورٹ کے اندر. ڈونلڈ لو پہ عمران خان سٹینڈ کرتا ہے, اسمبلی تحلیل کرنی ہے, استعفے نہیں دینے. میرے پاس تو آپ کو پتا ہے اللہ کے فضل سے میرا کوئی کمال نہیں, میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے, میں آر ٹی ایس تک نہیں کرتا ہوں. دیکھیں آئیں بائیں شاید جتنا مرضی کر لیں آپ کو جواب تو اب دینا پڑے گا. پنجاب کی حکومت, آپ کی کے پی کی حکومت موجود, غربت کا جو پوائنٹ ہے وہ زیرو پہ جا رہا ہے, لیکن جواب آپ نہیں دیتے. ہیلتھ سسٹم آپ بہتر نہیں کر سکے, 5 سال آپ کے پورے ہونے کو آ گئے بھائی, آپ کے پاس جوابات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں پہ پرسنل اٹیک کریں. آپ پنجاب کے اندر آپ بار بار یہ بات کر رہے تھے نا پنجاب کی بار بار, تو آپ بتائیے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ایفیڈیوٹ نہیں لکھ کر دے کر آیا کہ جناب ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے؟ آپ کہتے ہیں میں نے اسمبلی توڑنی ہے. آپ کے پاس کسے کہتے ہیں میری بہن, جی آپ کو نہیں پتا ایفیڈیوٹ کسے کہتے ہیں؟ This is not the point. What is this nonsense بسرا صاحب؟ لگتا ہے ایفیڈیوٹ تو آپ کا وزیر اعلیٰ دے کر آیا. اگر آپ نہیں, اگر آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے بھائی میرے, تو آپ کو نہیں پتا کیا دے کر آیا. اس نے کہا ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے 11 تاریخ تک جب تک آپ دوبارہ ہیئرنگ نہیں کر لیتے. آپ کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے لوگ نہیں ہیں. آپ کبھی 2 تاریخ کو اپنا اجلاس بلاتے ہیں, کبھی آپ 10 تاریخ کو بلاتے ہیں. گورنر نے آپ کو کہا ہے نا, اس کا آئینی اختیار تھا, آپ کیوں نہیں اعتماد کا ووٹ لے لیتے؟ آپ کیوں بار بار اسمبلی کی ڈیٹس چینج کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے لوگ موجود نہیں, آپ کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں, اور آپ لوگوں پر کرتے ہیں پرسنل اٹیک. بہرحال آپ کی تربیت ایسی ہے, میں آپ کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کروں گی. پرسنل اٹیک تو انہوں نے کوئی نہیں کیا, آپ نے ہم تینوں پہ کیا. جتنا فوکس آپ کا لوگوں سے کوئز لینے پہ ہے نا سر, اتنا اپنے ممبرز پہ ہوتا تو آج استعفے ہو جانے تھے. بتائیے ان کے 50 لوگوں کے موبائل کیوں آف ہیں ایم این ایز کے؟ چلے اس بات کا جواب دے دیں. آپ کے 50 ایم این ایز جو ہیں, جو آج بھی ان کے موبائل آف ہیں, وہ تو استعفے دینا نہیں چاتے. اس بات کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ پنجاب اسمبلی میں لوگ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے, آپ کے اپنے لوگ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں. وہ غصہ نہیں کرنی, بڑا آسان سا سوال ہے نا سر. لوگ لیڈر نے کہا کہ استعفے دو, وہ موبائل بند کر کے بیٹھے ہیں, استعفے دے کے لاجز میں رہ رہے ہیں. میں تو خبر دے رہی ہوں آپ کو بھی کہ آپ کے 50 لوگوں کے آج بھی موبائل آف ہیں. آپ لوگ استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہتے, صرف پریولیج جو ہے وہ اس کو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. بھائی پرسنل اٹیکس کرنا آپ کی تربیت میں شامل ہے, پرفارمنس آپ کی زیرو ہے. آپ توشہ خانہ سے چوریاں کریں, آپ توشہ خانوں سے گھڑیاں لے لے کے بیچ دیں, آپ کے پاس جواب نہیں, صرف اور صرف آپ کے پاس دوسروں کو الزام دینا, گالیاں دینا, یہ آپ کا جو پیشہ بنا ہے جناب. بھائی وقار بھائی چلے گا نہیں ایسے سن لیں بسرا صاحب, نجم سیٹھی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, سب صحافیوں کی طرح. جس طرح صدیق جان آپ کا صحافی ہے, میرا دوست ہے. عمران ریاض آپ کا صحافی ہے, میرا دوست ہے. میرے سارے صحافی دوست ہیں. بطور کرکٹر لور جتنی بہتری نجم سیٹھی نے کی, انفارچونیٹلی رمیز راجہ صاحب نہیں کر سکے. یو ڈونٹ نو کہ کیا ہوا پی سی بی میں, کیا ہوا کرکٹ کے ساتھ. سعید بسرا تمہاری باری نہیں آنی, ابھی بہت لمبا سفر ہے. نہیں سر, میں فیئر نہیں کر رہا. میں ایک شخص نہیں ہے جو پی ایس ایل پاکستان میں لے کے آیا, جو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں لے کے آیا, جس نے ڈومیسٹک سٹرکچر بہتر کیا. وہ نجم سیٹھی کی جگہ عمران خان ہوتا, میں عمران خان کو سلیوٹ کرتا. ڈوب کر مر جانا چاہیے اس ملک کے ان کرکٹرز کو جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان نے اس ملک کی کرکٹ کا ستیہ ناش کر دیا. مطلب افسوس ہوتا ہے بسرا صاحب, ہی واز دا کرکٹر جس نے کرکٹ کا ستیہ ناش کر دیا. He is my coach as well, but مجھے افسوس ہوتا ہے خان صاحب کو. نہیں نہ کریں گے سر, کوئی ایک بہتری بتائیں جو کرکٹ میں عمران خان نے کی ہو. بسرا صاحب آئی چیلنج یو سر, آئی چیلنج یو. عمران خان نے 3.5 سال میں کرکٹ میں ایک بھی بہتری لائی ہو, میں جرنلزم چھوڑ دوں گا یار. آپ صرف الزام لگا سکتے ہیں.
वकार भाई ओवर टू यू। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, ये लड़ाई झगड़ों का या इस तरीके की बहस का वक्त नहीं है। इस वक्त सबको, सारी सियासत को, इंक्लूडिंग पीटीआई, इन सब रहनुमाओं को जो अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, उनको एक जगह बैठना चाहिए और मिसा के मैशियत करना चाहिए और ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि पाकिस्तान किस तरीके से दाखिली और ख़ारजी जो मसाइल हैं उनसे कैसे, दानिशमंदी का यही तकाजा है और यही अवामी खिदमत है। और अगर ये ऐसा ना हुआ तो आप यकीन जाने कौम किसी को वो माफ़ नहीं करेगी। वक्त तो अच्छा खासा अच्छा या बुरा वो गुजर जाता है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार ये सारे होंगे। जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार होंगे और जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी, और जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये सारे इसके ज़िम्मेदार होंगे। इस वक्त कौम सिर्फ देख रही है कि जिनको हमने जिस भी पार्टी को वो कहा उसको भेजा, वो आए तो पार्लियामेंट में, पार्लियामान में, असम्बलियों में ना, उन्होंने क्या मसाइल का हल निकाला। ये अपनी अपनी लड़ाई, बात बात की बोलियां अवाम अब नहीं सुनना चाहती, अवाम अपने मसाइल का हल चाहती है। टाइम खत्म हो गया। तीनों मौजूद में हम लोग का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।